کیا آپ بھی کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا بھی دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے؟ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دعائیں مانگیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، قرآن پاک پڑھیں تو دل نرم ہو جائے اور نماز میں ایسی لذت محسوس ہو جو دنیا کی کسی چیز میں نہ ملے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور اپنے دل سے ایک سوال پوچھیے۔ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا اگر آج میرا نامہ اعمال کھول دیا جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ نمازیں یا پھر غفلت؟ قرآن پاک یا دنیا کی مصروفیات؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا پھر بے پناہ گناہ؟ اور اللہ تعالیٰ کی محبت یا پھر اس میں دنیا کی محبت ہو؟ یہی سوالات شاید ہمیں بے چین کر دیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہی سوالات ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کے قریب رہے۔ کوئی کسی بادشاہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی امیر شخص کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی طاقتور شخص کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن سوچیں، اگر کوئی انسان زمین و آسمان کے مالک، عرش عظیم کے رب، رحمان الرحیم، خالق کائنات اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو پھر اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس کا دوست اللہ تعالیٰ بن جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اسے کسی اور کی رضا کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے 7 ایسے طریقے جنہیں اختیار کر کے ایک عام سا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آخری طریقہ وہ ہے جس کے بغیر باقی تمام اعمال ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے پہلا اور سب سے طاقتور ذریعہ نماز ہی ہے۔ نماز صرف چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، بلکہ بندے اور رب کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ جب ایک بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ دنیا کے تمام غم، پریشانیاں اور مصروفیات پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، اس سے بات کرے، اس سے مدد مانگے، اس کی تعریف کرے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب نہیں کریں گے؟ یقیناً ضرور کریں گے۔ جب ایک مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ وہ صدا لگاتا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں۔
لیکن افسوس کہ کتنے لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، کتنے لوگ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، اور کتنے لوگ دنیا کے کاموں کو اپنی نماز پر ترجیح دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں زمین پر رکھا ہوا ماتھا عرش والے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہے۔ نماز کیوں اثر نہیں کرتی؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کو سمجھتے ہی نہیں۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور جب ایاک نعبد پڑھیں تو دل سے یہ سمجھیں کہ آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں، اور دل سے وعدہ کریں کہ اے اللہ پاک میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اور جب سجدے میں جائیں تو اپنے تمام غم اپنے رب کے حوالے کر دیں، تب نماز روح کی غذا بن جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آج ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو لوگوں کو فون کرتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے رب سے گڑ گڑاتے تھے، اپنے رب سے مدد مانگتے تھے، اور یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بڑا راز ہے۔ اللہ پاک کے قرب کا دوسرا طریقہ ہے قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک سے مضبوط تعلق۔ قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا زندہ کلام ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا، قرآن پاک زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کا وہ خاص کلام ہے جسے سن کر صحابہ کرام رو پڑتے تھے، جسے سن کر کافروں کے دل کانپ جاتے تھے، اور جسے سن کر ظالم لوگ ہدایت پا لیتے تھے۔ لیکن آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہے مگر ہماری زندگیوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں لیکن اس کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کا دل بدل گیا، اور پھر وہی عمر بعد میں اسلام کے عظیم ترین سپہ سالار اور خلیفہ بنے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی طاقت ہے جو کہ دل اور زندگی بدل دیتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ابھی آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ دن بھر میں ہم سوشل میڈیا کے لیے کتنے گھنٹے نکالتے ہیں، اور قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں۔ جتنا قرآن پاک سے ہم سب کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، اور اتنے ہی ہم اپنے رب کے قریب تر ہوں گے۔ قرآن پاک سے تعلق کو کس طرح مضبوط کریں؟ روزانہ کم از کم ایک رکوع، ایک آیت لازماً ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس آیت پر غور و فکر کریں، اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے
کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کس راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت اور رہنمائی ہی عطا فرماتے ہیں، اور اس طرح جب قرآن آپ کے دل میں اتر جائے گا تو اللہ پاک کی محبت خود بخود دل میں اتر جائے گی۔ نمبر 3 ہے ذکر الہی۔ آج دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے دلوں کا سخت ہو جانا۔ دلوں کا سکون دولت میں نہیں ہے، دلوں کا سکون کسی قسم کی شہرت میں بھی نہیں ہے، دلوں کا سکون تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور دل کی سختی کا بہترین علاج ذکر الہی ہے۔ آج لوگ ڈپریشن میں ہیں، قسم قسم کی پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے خوف میں مبتلا ہیں، ہر طرف سکون تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کا علاج بتا دیا۔ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر الہی کے بے پناہ فوائد ہیں۔ استغفار رزق بڑھاتا ہے، درود شریف بے پناہ رحمتیں لاتا ہے، سبحان اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، لا الہ الا اللہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ اکبر دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے۔ ذکر ایک ایسا خزانہ ہے جس پر کوئی خرچ نہیں آتا لیکن فائدے بے شمار ہیں۔ ذکر الہی صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ذکر الہی ہے، اور یہ کلمات آپ کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ طریقہ نمبر 4 ہے سچی توبہ اور استغفار۔ بعض لوگ سمجھتے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو کہ انسان کو بار بار یہ خیال دیتا ہے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہارا رب تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بے حد وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو امید دے رہے ہیں تو ہم پھر کیوں مایوس ہیں؟ کیوں ہم شیطان پر بھروسہ کر کر اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے، اپنے رب سے سچی توبہ اور استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو خود آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سوچئے کہ کتنی بڑی امید ہے، کتنی بڑی طاقت ہے استغفار اور سچی توبہ۔ ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگر ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہو اور یقین ہو اور ہماری توبہ سچی ہو، ہمارا استغفار دل سے کیا ہوا استغفار ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ سچی توبہ۔ نمبر 5 ہے نفل عبادات کا اہتمام کرنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرائض ہر انسان پر لازم ہے، لیکن نوافل بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تہجد پڑھنا،
इशराक पढ़ना, चाश्त पढ़ना, नफली सदका देना, रोज़े रखना, ये सब तमाम वो अमाल हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के ज़राए हैं। और फिर तहज्जुद की अज़मत, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और सदा लगाते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। कितनी खुश नसीबी है उस शख्स की जो उस वक्त जाग रहा होता हो और अपने रब की सदा पर लब्बैक कहने वाला हो। तहज्जुद का वक्त अल्लाह ताला के ख़ास बंदों का वक्त है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब अल्लाह ताला के महबूब बंदे जाग रहे होते हैं। वो वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपने रब से राज़ो नियाज करते हैं। तहज्जुद का असर तो ये है कि वो दिल को ज़िंदा कर देती है, गुनाहों को कमज़ोर करती है, दुआ को कबूलियत के करीब कर देती है, इंसान के चेहरे पर नूर पैदा करती है और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की मोहब्बत अता करती है। तरीका नंबर 6 है मखलूक खुदा से मोहब्बत करना। अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा बेहद आसान है, लेकिन अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करना ही असल मोहब्बत है और यही असल इम्तिहान है। बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ इबादत काफ़ी हैं, लेकिन इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि इस्लाम इखलाक का भी नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके इखलाक बेहतरीन हो। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, रिश्तेदारों के हकूक़, यतीमों की मदद, गरीबों का ख्याल, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, ये सब अल्लाह ताला के कुर्ब का रास्ता है। एक और मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अब बंदे की मदद में रहता है जब तक कि बंदा अपने मोमिन भाई की मदद में रहता है। और आपने ये वाक़या भी सुना होगा कि एक औरत सिर्फ जन्नत में इसलिए गई कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। जब जानवरों पर रहम दिली, सिला रहमी का ये हुक्म है तो सोचें कि अल्लाह ताला की मखलूक खल्क़े खुदा के साथ आपके बेहतरीन मामलात का क्या सिला होगा। अल्लाह ताला की कुर्ब हासिल करने का सबसे ख़ास और अहम तरीका इखलास है और ये सबसे अहम तरीका है जिसमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके हर अमल में इखलास ना हो तो वो अमल बेवज़न हो जाता है। और इखलास का मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो अमल करना, ना लोगों की तारीफ़, ना किसी शोहरत के लिए, ना किसी ही दुनियावी फ़ायदे के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की मोहब्बत का हसूल, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करे तो वो फिर उसके लिए काफ़ी है। और जब इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करता है तो उसका दिल दुनिया के तमाम खौफ से आज़ाद हो जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज हो लेकिन इखलास ना हो, अगर कुरान पाक हो लेकिन इखलास ना हो, अगर आप कुछ सदका करते हो लेकिन उसमें इखलास ना हो, तो सब बेफ़ायदा होता है, क्योंकि इखलास का मतलब ही सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब के लिए जीना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब के लिए अमल करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि जंग के दौरान एक दुश्मन ज़मीन पर गिर गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कत्ल करने लगे तो उसने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। आप फ़ौरन पीछे हट गए। लोग हैरान हुए तो आपने फरमाया कि अब अगर मैं इसे कत्ल करूँगा तो मुमकिन है कि ये मेरे नफ्स का हिस्सा शामिल हो जाए।
اس میں میری ذاتی مفاد شامل ہو جائے اور میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا ان کا اخلاص۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا کوئی مشکل کام نہیں، یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ نماز کی پابندی، قرآن پاک سے محبت، ذکر کی کثرت، سچی توبہ، استغفار، تہجد، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور سب سے بڑھ کر آپ کا اخلاص۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شکل نہیں دیکھتے، آپ کے مال کو نہیں دیکھتے، آپ کے عہدے کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر دل اللہ تعالیٰ کی طرف مخلص ہو جائے تو بندہ زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمان والوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ بھی واقعی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اپنی زندگی میں یہ 7 کام لازمی طور پر شامل کر لیجیے۔ ممکن ہے کہ چند دنوں، چند ہفتوں یا چند مہینوں بعد آپ فرق خود محسوس کریں گے کہ آپ کا دل بدل چکا ہے، آپ کی نماز، آپ کی دعا بدل چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، ہمیں نماز کا سچا ذوق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔